السلام علیکم ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سامعین کرام، آج ہم سمیہ اردو کے درجہ پنجم کا پہلا سبق حمد کا مشق کراتے ہیں، اور مشق کرانے سے پہلے ہم آپ سے ایک درخواست کریں گے کہ مشق کرنے سے پہلے آپ اپنے اردو کو اپنے سامنے رکھ کر کاپی پر مشق کریں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے، خالی جگہ بھریے اور شعر مکمل کیجیے۔ آپ تبھی اس کو سمجھیں گے جب آپ اردو میں اس سبق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں گے اور پڑھیں گے، تب ان جگہوں کو آپ پر کر پائیں گے اور سمجھ کر اسے کہیں لکھ پائیں گے۔ اب یہاں پر جو لائن خالی ہے، اس کے پہلے یا بعد میں جو بھی مصرع ہے، اس کے حساب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیسے اس میں لکھا ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ اپنی اردو میں اس کو پورا کر لیجئے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے، درج ذیل الفاظ کا املا درست کیجیے۔ یہاں پر غلط لفظ جو لکھے گئے ہیں ان کو صحیح کر کے آپ اپنی کتاب میں لکھ لیجئے، آپ کے سامنے کتاب میں دکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے نمبر 3 کا سوال، متضاد سے ملائیے، یعنی جو اپوزٹ ہیں ان سے ملائیے۔ تو شمس کا اپوزٹ ہوتا ہے چاند، پاک کا گندا، نیک کا بد، غم کا خوشی، عیاں کا نہا۔ اس کو بھی آپ اپنے کتاب میں ملا لیجئے۔ اور نمبر 4 پر جو سوالات ہیں، درج ذیل سوالوں کے جواب زبانی دیجیے۔ اب ان میں آپ کو میں سارے سوال کی فوٹو کاپی دکھا رہا ہوں۔ الف ہے، دو جہاں کا مالک کون ہے اور ہر چیز سے کس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے؟ با ہے، شمس و قمر اور سنگ و شجر کس کا نام لیتے ہیں؟ جیم ہے، سب بندوں پر لطف و کرم کون کرتا ہے؟ دال، آخری شعر میں شاعر خدا سے کیا التجا کر رہا ہے؟ اور ان سب کے جواب آپ کو یہ اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ الف ہے، دو جہاں کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ با ہے، شمس و قمر اور سنگ و شجر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جیم ہے، سب بندوں پر لطف و کرم اللہ کرتا ہے۔ اور دال والا جواب ہے، آخری شعر میں شاعر خدا سے علم کی روشنی عطا کرنے کی التجا کر رہا ہے۔ تو ننھے منھے سامعین کرام، یہ تھا درجہ پنجم کے سبق میں سے سب سے پہلا سبق، یعنی حمد کی مشق تھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اگلے سبق کے مشق کے ساتھ۔